معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہ مہینہ بڑا ہی عظمتوں والا، برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کو بے انتہا نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس قدر نعمتوں اور رحمتوں سے اللہ رب العزت نوازتے ہیں کہ سال کے 11 مہینوں کے اندر اتنی نعمتوں اور رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جتنا اس ایک مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اولہ رحمہ، واوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النار، کہ جس کا پہلا حصہ وہ رحمتوں سے بھرپور تھا، دوسرا حصہ مغفرت والا تھا، اور تیسرا حصہ وہ جہنم سے خلاصی والا تھا۔ رحمتوں والا عشرہ اور مغفرت والا عشرہ یہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اب رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس عشرے کے اندر جس قدر ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی 20 دن جتنی عبادات ہوئی، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر اس سے زیادہ عبادت اپنے رب کی کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے، ہر ممکن وہ عمل کرے کہ جو رب کی رضا کا سبب بنتا ہو۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ رب العزت انسان کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 زندگیاں عطا فرمائی، ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر اور نتیجہ ضرور ہوتا ہے، اور ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال اور اخلاق کا نتیجہ ضرور مرتب ہونا ہے۔ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو نہ ہی نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اور نہ ہی بدکاروں کو، ظالموں کو ان کے گناہوں کی پوری سزا ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انصاف اور بدلے کا ایک دن مقرر کرے کہ جہاں پر اچھائی اور برائی کا نتیجہ مرتب ہو، اور وہ دن کوئی اور نہیں بلکہ آخرت کا دن ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دارالامتحان ہے۔ اگر اسی دنیا کے اندر بھلائی اور برائی کا پورا بدلہ مل جاتا، نقد بدلہ مل جاتا، تو یہ امتحانی زندگی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کو پردہ غیب کے اندر رکھ کر ایک امتحانی صورت پیدا فرما دی ہے کہ کون
انبیاء کرام کے بیان کردہ حقائق کو مان کر زندگی بسر کرتا ہے اور قول انکار کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ آخرت کا اقرار اور انکار یہ دونوں اپنا خاص اثر رکھتے ہیں۔ انسان کوئی زندگی کی مختلف دو متضاد راہوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ معاشرے کو سدھارنے اور بگاڑنے میں عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کو بڑا ہی دخل حاصل ہے۔ اسلام نے ہمیں دو زندگیوں کا تصور دیا، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حقیقی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی اور غیر حقیقی زندگی ہے۔ نہ تو یہاں کا عیش و آرام حقیقی ہے، نہ ہی یہاں کے مصائب و آلام حقیقی ہے۔ آخرت کی راحت اور آسائش کی وہ بھی حقیقی اور دائمی ہے، اور اس کی صعوبت اور تکلیف وہ بھی دائمی اور حقیقی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ دنیا کی زندگی کی نسبت آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان یہ مسلسل سفر کرتا جاتا ہے، یہ ایک مسافر ہے جو مسلسل سفر کرتا چلا آ رہا ہے۔ کبھی یہ عالم ارواح میں تھا، وہاں سے عالم بطن میں آیا، پھر عالم بطن سے عالم دنیا میں پہنچا، پھر یہاں سے سفر کر کے عالم برزخ میں جائے گا، اور پھر عالم برزخ سے سفر کر کے عالم آخرت میں پہنچے گا، اور پھر یہ عالم آخرت یہ اس انسان کا دائمی ٹھکانہ اور مستقر ٹھکانہ ہوگا، پکا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، اور مقابلہ کر کے دنیا کی بے ثباتی کو واضح کیا ہے اور آخرت کے دوام کو ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کیا تم آخرت سے لاپرواہ ہو کر دنیا کی زندگی میں خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو میری بات سن لو، یہ دنیا کی زندگی کے فوائد تو آخرت کے مقابلے میں انتہائی قلیل اور کم اور ناقص ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مقدس کی جو سب سے آخری آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، رتی برابر بھی کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر دنیا اور آخرت کی زندگی کو مختلف امثال سے سمجھایا ہے۔ ایک مثال اللہ رب العزت نے دی
فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جان لو اے انسان، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود، لہو و لعب، تماشا ہے، یہ زینت و آرائش ہے، آپس میں تمہاری فخر و ستائش ہے، مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش کے اس سے اگنے والی کھیتی کسان کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، پھر وہ کھیتی اس کی خوب زور پکڑتی ہے اور پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہی کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اور مومنوں کے لیے اللہ رب العزت کی مغفرت اور رضا مندی ہے. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ رب العزت نے دنیاوی حقیقت کو سمجھانے کے لیے 3 الفاظ استعمال فرمائے ہیں. پہلا لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا لہو و لعب، دوسرا لفظ زینت و تفاخر، اور تیسرا لفظ مال اور اولاد کی حرص، لالچ. علماء کرام نے فرمایا کہ انسانی زندگی کے تینوں زمانوں کی حقیقت اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انسان بچپن میں محض کھیل کود، لہو و لعب اور تماشے میں مصروف رہتا ہے. پھر جب جوانی آتی ہے تو اپنے بناؤ سنگھار کے اندر، اپنے فخر و مباحات کے اندر، اپنی زیب و زینت کے اندر، اپنی آرائشوں کے اندر لگا رہتا ہے. پھر جب آخری عمر آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو کثرت مال اور اولاد کی خواہش انسان کو گھیر لیتی ہے. پوری جوانی مال کماتا رہا، اولاد کے لیے وقت نہ نکال سکا، لیکن جب بڑھاپا آ گیا وہی انسان خواہش کرتا ہے کہ میری اولاد مجھے ٹائم دے. بڑھاپے کے اندر اسے کثرت مال اور اولاد کی خواہش گھیر لیتی ہے. اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے تینوں پہلوؤں کو ذکر کرنے کے بعد، تینوں زمانوں کو ذکر کرنے کے بعد دنیاوی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک خوبصورت مثال پیش کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح بارش کے برسنے سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، بارش کا پانی برستا ہے، کسان ہل جوتتا ہے، دانا بوتا ہے، اس کی کھیتی نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے. ابتداءً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتی بڑی ہی کمزور ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے بڑی ہو جاتی ہے اور خوب طاقتور بن جاتی ہے. انسان اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوتا ہے. پھر وہی کھیتی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ وہی کھیتی جو بڑی طاقتور تھی، زور آور تھی، وہی کھیتی چکنا چور ہو جاتی ہے. یہی مثال دنیاوی زندگی کی ہے کہ پہلے انسان یہ کمزور تھا، بچپن کے اندر بڑا کمزور تھا، پھر جوانی آئی، طاقت آئی، جنون آیا، جذبہ آیا کہ میرے پاس مال ہے، میں جو مرضی کر سکوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ جوانی ڈھلتی گئی، پھر بڑھاپا آ گیا، رنگ زرد پڑنا شروع ہو گیا. پھر وہی عمر جو ڈھل چکی تھی اس کے اوپر موت آ گئی. پھر موت کے بعد اللہ رب العزت نے 2 نتیجے لازمی ذکر کیے کہ اب موت آ گئی انسان کے اوپر، اب 2 ہی نتیجے ہیں، ان 2 رستوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے. وہ 2 رستے کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا تو جہنم کا عذاب ہے یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی ہے.
اور پھر آخرت کے نتیجے آخر میں نتیجہ نکالتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا کی زندگی یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اے انسان تو کس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک ہی ہوا کرتی ہے، کسی کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہوا کرتی، ایک ہی جگہ پر اس سے بھی دفن ہونا ہے جو غریب ہے اور اس سے بھی دفن ہونا ہے جو امیر بھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خود پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں کے اوپر دنیاوی اور اخروی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه کہ خبردار یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس پر اللہ رب العزت کی پھٹکار ہے، رحمت سے دوری ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور ان چیزوں کے کہ جن کا تعلق خاص اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یہ مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، بالکل باریک سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پانی دیتے، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ہوتی۔ لیکن کافروں کو دنیا کی تمام آسائشیں مل رہی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر کہ یہ دنیا یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر یہ جنت کا قید خانہ ہے۔ دنیا یہ مومن کا قید خانہ اور کافر کا قید خانہ یہ جنت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیدی کی زندگی آزادانہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر قید و بند کی صعوبتیں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح مومن بھی دنیا کے اندر آزاد زندگی نہیں گزارتا۔ جس طرح ایک قیدی قید خانے سے کبھی دل نہیں لگاتا، قید خانے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، اسی طرح ایک مومن بھی اس دنیا کی زندگی سے جی نہیں لگاتا، اسے اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ اس کے بالمقابل کافر آدمی اسی دنیا سے جی لگا کر اس کے عیش و آرام کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اور آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر قیامت کے دن نتیجہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے کہ دنیا کو قید خانہ سمجھنے والے اور آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا کو جنت سمجھنے والوں کو کل قیامت کے دن آخرت میں جہنم کا قید خانہ ملے گا، جہنم ملے گی ان کو۔ مومن کے لیے کل قیامت کے دن جنت اور کافر کے لیے کل قیامت کے دن جہنم اور اس کا قید خانہ اور اس کے عذابات۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہمراہ جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک بکری کا کان کٹا ہوا مردار بچہ دیکھا جس سے بدبو پیدا ہو رہی تھی، بدبو اٹھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرام ان ھذا لہ بدرہم
کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اس بکری کے مردار بچے کو جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے محض 1 درہم کے عوض خرید لے؟ 1 درہم کے عوض اس مردار بکری کا بچہ جس کا کان کٹا ہوا ہے اور بدبو آ رہی ہے 1 درہم کے عوض خرید لے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انتہائی بیکار ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم اسے کیوں خریدیں گے؟ بدبودار ہے، مردار ہے، اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہے، ہم میں سے بھلا کون اس کو خریدے گا؟ ہم تو اسے بغیر قیمت بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ قسم بخدا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے ایک چیز۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا اللہ رب العزت کے نزدیک اس مردار بچے سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے، یہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ساری واقعہ کیوں پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی طلب اور فکر کا مرکز اس حقیر اور بدبودار دنیا کو نہ بناؤ، بلکہ اپنی طلب اور فکر کا مرکز اس آخرت کی زندگی کو بناؤ جس کا عیش و آرام بھی دائمی اور حقیقی ہے اور جس کی صعوبتیں اور تکلیفیں بھی دائمی اور حقیقی ہیں۔ اپنا مرکز اس آخرت کی زندگی کو بناؤ، اس دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ بڑھو۔ تم جتنا اس کے اندر بھاگتے جاؤ گے یہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچتی چلی جائے گی۔ جس دن تم دنیا کے اندر بڑھ گئے یہ دنیا تمہیں اپنے رب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہر وقت کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس بندے کا ہوتا ہے نا وہ صرف 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ 3 چیزوں کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا وہ اپنے لیے کھایا اور وہ ختم ہو گیا، اس نے کھایا ختم کر لیا اپنا مال۔ دوسری چیز او لبیسا فابلا، جو اس نے پہن لیا وہ اس نے پرانا کر لیا، یہ اس کا اپنا لباس تو اس نے پہن لیا۔ تیسری چیز او اعطى فاقتنا، جو چیز اس نے اللہ کے راستے میں خرید کر اللہ کے راستے میں ذخیرہ کر دی تو کل قیامت کے دن اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اور ان 3 چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا وہ اس کا نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے، وہ سب کا سب مال اغیار ہے، یہ محض ایک چوکی دار کی حیثیت سے اس کے اوپر موجود ہے۔ اس کا مال صرف 3 چیزیں جو کھا لیا ختم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا اسے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، بس باقی جو کچھ ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہے، یہ محض ایک چوکی دار ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ صحابہ کرام مرنے سے پہلے مر جاؤ اور قیامت کے حساب سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت کے آنے سے پہلے تم اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے معصیت کو، اپنے گناہوں کے تقاضوں کو کچل دو، ان کو فنا کر دو اور ہمہ وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں جو عمل کر رہا ہوں آیا اس عمل کے بدلے میں کل قیامت کے دن مجھے اللہ کی رضا ملے گی یا اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا۔ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہو، فکر آخرت سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑھاپے کے چند آثار دیکھے کہ آپ کے چند بال سفید ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ بڑھاپا آپ کے اوپر آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شبیدنی ہود والواقعۃ والمرسلات، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مجھے تو سورہ ہود کے نزول نے، سورہ واقعہ کے نزول نے، سورہ مرسلات کے نزول نے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان صورتوں کے اندر قیامت کے احوال اور آخرت کا بیان ہے کہ قیامت کے اندر کیا کیا ہوگا، اس کے اندر کیا کیا سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، آخرت کا بیان ہوگا، میدان محشر کا تذکرہ ہوگا کہ انسان وہاں پر جا کر کیا کرے گا۔ مجھے تو ان 3 صورتوں کے نزول نے ہی بوڑھا کر دیا تھا کہ میں تو سوچ میں پڑ گیا تھا ہم کیا کریں گے وہاں پر جا کر، اپنے رب کو کس منہ سے جواب دیں گے۔ ہمیں رب نے اس دنیا کے اندر امتحان کے طور پر بھیجا، ہماری آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کا نزول فرمایا، انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، ہماری آسانیوں کے لیے رب کائنات نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا کہ تم انبیاء اکرام کے بیان کرتا باتوں کو، احادیث کو اور قرآن مقدس کی آیات کے اندر غور و فکر تو کرو۔ اس دنیا کے اندر میں نے تمہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تمہیں دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اپنے رب کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس دنیا کے پیچھے لگ گئے ہو، اس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور جو اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو جس کا نہ ہی مال، جس کی نہ ہی کوئی راحت، یہ کوئی چیزیں بھی حقیقی اور دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، چند روزہ ہے، انسان کے اوپر موت نے آ جانا ہے، پھر کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ فرعون، قارون، حامان کتنے بڑے بڑے وزیر تھے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن اپنے ساتھ کیا لے کر گئے؟ قارون یہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی چابیاں صرف 600 اونٹوں کے اوپر جایا کرتی تھی، اتنا مال اس کے پاس تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اپنے ساتھ کیا لے کر گیا؟ کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ اگر انسان لے کر جا سکتا ہے تو صرف اپنے نیک اعمال، اور اپنے برے اعمال اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور کل قیامت کے دن محاسبہ ہوگا۔ آیا اس دنیا کے اندر تم نے نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر اپنے رب کو ناراض کر کے عذاب شدید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے کہ وہ آپس میں دل لگی کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ چیزیں ناگوار محسوس ہوئی۔ یہ صرف آپس میں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ چیز بھی ناگوار محسوس ہوئی، اچھی نہیں لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اقصروا ذکر حاضب اللذات الموت، کہ صحابہ کرام لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا صحابہ کرام، قبر ہر روز آواز لگاتی ہے، قبر ہر روز آوازیں لگاتی ہے۔ کیا آوازیں لگاتی ہے؟ ایک آواز لگاتی ہے انا بیت الغربہ، میں مسافرت کا گھر ہوں، اپنا ہم سفر لے کر آنا، نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر آنا۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔
اس لیے اپنی آسانی کا سامان خود اپنے ساتھ لے کر آیا کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات الموت، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ موت یہ حقیقی ہے، اس نے آپ کر ہی رہنا ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، یہ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچا ہے یا نہیں۔ جب موت کا وقت آ گیا، چاہے بچہ ابھی پیدا ہی کیوں نہ ہو، موت آ جائے گی۔ موت کوئی فرق نہیں دیکھتی کہ بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، ذمہ داریاں ہیں، بلکہ جب وقت آ جاتا ہے تو موت بھی آ جاتی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اور ان کی قدر کرو۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ جوانی ہے، تم سارے کام کر سکتے ہو، تمہاری کمر جھک سکتی ہے، تم سجدے آرام سے کر سکتے ہو، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے، کمر جھکنے سے قاصر ہو جاتی ہے، انسان اٹھنے سے عاجز ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری چیز وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی رب نے تمہیں صحت دی ہے تو اس کے اندر اپنے رب کو راضی کر لو، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری تمہارے اوپر لاحق ہو جائے کہ تم چل پھر بھی نہ سکو۔ کوئی معلوم نہیں ہوتا کس کے اوپر کوئی بیماری کب آ جائے، لہذا اپنی صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرو۔ تیسری چیز وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو، تونگری کو اپنے فقر و افلاس سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے اوپر اکڑو نہیں، تکبر نہ کرو، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے اوپر نہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، لیکن سارا اپنے اوپر نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو، اللہ کی مخلوق کو خوش کرو۔ چوتھی چیز وفراغ قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی تم فارغ ہو، تمہارے پاس وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اگر کسی کام میں پھنس کے وہاں سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا تو کس طرح اپنے رب کو راضی کرو گے؟ لہذا اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5ویں چیز بڑی ہی اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحیات قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، تم سانس لے رہے ہو، اللہ کی دیے ہوئے انعامات سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، اللہ کی نعمتیں یوز کر رہے ہو، تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی نا تو موت کے بعد تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ پھر جب تم عذاب کو دیکھ لو گے، چیزوں کو دیکھ لو گے، قبر کے اندر چلے جاؤ گے، پھر تم کہو گے اے کاش اللہ ہمیں دنیا کے اندر ایک بار دوبارہ بھیج دے، ہم ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، ہم ساری زندگی تیری عبادت کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت رب کائنات فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں،
मैं अब तुम्हें नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैंने दुनिया के अंदर तुम्हें एक दफ़ा भेजा था, तुम्हें ये बताया भी था कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, मैं इम्तिहान के तौर पर भेज रहा हूँ। ये आर्जी ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी वो दायमी और हकीकी ज़िंदगी है। तुमने दुनिया की तैयारी नहीं करनी बल्कि आखिरत की तैयारी करनी है। मैंने तुम्हारी आसानी के लिए अंबिया इकराम को भी भेजा, मैंने तुम्हारी आसानी के लिए कुरान मुक़द्दस का नज़ूल भी फरमाया, तुम्हारी आसानी के लिए हर ज़रूरत की चीज़ तुम्हारे सामने मुहैया कर दी, तुम्हारे रास्ते खोल दिए, तुम्हें हर चीज़ वाले करके बता दी। फिर भी तुमने अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझते हुए मैं अल्लाह को राज़ी नहीं किया। लिहाजा आज मेरा रब का फैसला है कि आज के बाद तुम इसी आज़ाब के अंदर हमेशा रहोगे। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझते हुए अपने रब की खूब इबादत करो। ये रमज़ान का महीना चंद अय्याम बाकी रह गए हैं, गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। 2 अशरे मुकम्मल हो चुके हैं, 1 अशरा बाकी रह गया है। इसके अंदर जिस कदर हो सके अपने रब की इबादत करें। बहुत सारे लोग जो ये कहा करते थे कि हम रमज़ान में इबादत करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये नमाज़ें पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, सदका व खैरात करेंगे, लेकिन मौत ने उन्हें रमज़ान तक की मोहलत ही ना दी। मौत नहीं देखती कि मैंने कब किसके ऊपर आना है, जब वक्त आ गया उसी वक्त वो खत्म। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझते हुए अपने रब को राज़ी करो, क्योंकि मौत ये अल्लाह का एक ऐसा अटल फैसला है जो लाजिमन लागू होना है, इससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़ात इससे मुस्तस्ना है तो वो सिवाय अल्लाह के और कोई ज़ात नहीं है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि इस ज़मीन पर जो भी मुतनफ़्फ़स है, जो भी ज़ीरू है, उसे लाज़िमन एक दिन फना हो जाना है, और बाकी रहने वाली ज़ात वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालहू की है। मौत ये एक ऐसा जाम है जिसे लाजिमन हर एक ने पीना है, और कब्र ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें लाजिमन हर एक ने दाखिल होना है। मौत एक ये ऐसा यकीन है कि जिसका कोई मुनकर नहीं है। इस दुनिया के अंदर हम देख सकते हैं, हमें अल्लाह की ज़ात के इंकारी मिल जाएंगे, हमें अंबिया इकराम की ज़ात के इंकारी मिल जाएंगे, हमें कुरान के इंकारी मिल जाएंगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर हमें जिस चीज़ का इंकारी नहीं मिलेगा वो है सिर्फ और सिर्फ मौत। कि मौत का इस दुनिया के अंदर कोई भी इंकारी नहीं है, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, मौत का कोई भी इंकारी नहीं होगा। मौत ये एक ऐसा यकीन है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नाम भी यकीन रख दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते रहो उस वक्त तक जब तक तुम्हें यकीन ना आ जाए, यानी मौत तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। मौत के आने से पहले पहले अपने रब की खूब इबादत कर लो, क्योंकि उसके बाद जो कुछ तुमने किया होगा सिर्फ वही तुम्हारे साथ होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब हमारी रूह और बदन का रिश्ता टूट जाएगा। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, कि देखो जब जान गले तक पहुंच जाएगी, लोग कहने लगेंगे कि अब कोई झाड़ फूंक वाले को बुला लो, दम करने वाले को बुला लो, पीर साहब को बुला लो, लेकिन जिसके ऊपर ये कैफियत वारिद होगी, मरने वाला उसको यकीन हो जाता है कि अब मेरी जुदाई का वक्त करीब आन पड़ा है। उस वक्त इंसान की पिंडली के साथ लिपट जाएगी। उस दिन तुझे अपने परवरदिगार की तरफ चलना है। इसलिए सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा जब मेरी सांस उखड़ जाएगी, सारे के सारे इंतजामात धरे के धरे रह जाएंगे। इज़राइल आकर मेरी रूह को कब्ज़ करेंगे, मसाजिद के अंदर मेरी मौत
موت کا اعلان کیا جائے گا، تختہ غسل کے اوپر مجھے لٹایا جائے گا، کفن کا لباس مجھے پہنایا جائے گا، پھر میرا جنازہ اٹھے گا، میرا سارا مال و متاع جس کے لیے میں نے ساری زندگی کوشش کی، جس کے لیے میں دن رات محنت کرتا رہا، میرا سارا مال و متاع یہی کا یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہ جائے گا، میری میت گھر کے دروازے سے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے قبر کی طرف لے جایا جائے گا، تنگ سی قبر ہوگی، تاریک سا مکان ہوگا، نہ پلنگ ہوگا نہ بستر ہوگا، اور یہی میرا آخری مسکن ہوگا، میرے اپنے رشتہ دار مجھے اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دبا دیں گے، اور پھر سب اپنے اپنے گھروں میں واپس آ کر اپنے آرام دہ بستروں کے اوپر لے جائیں گے، اور مجھے اکیلا، مجھے تنہا اس قبر کے اندر اکیلا چھوڑائیں گے۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب له ملک ینادی کل یوم لدور الموت وبلول الحرام، کہ اس دن تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں چلے گا، اگر تمہارے لیے کام آئے گا تو صرف تمہارے نیک اعمال تمہیں کام آئے گا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ موت آ جائے تو لوگ یہ نہیں لیتے، سب سے پہلے جو چیز انسان کی چھینی جاتی ہے وہ ہے اس کا نام، جس نام کو برانڈ بنانے کے لیے وہ پوری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، سب سے پہلی چیز ہی جو اس کی چھینی جاتی ہے وہ ہے اس کا نام۔ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو اٹھا لو، میت کے گھر جانا ہے، اس کو لے کر جانا ہے، سب سے پہلی چیز نام، جس کے لیے انسان محنت کرتا رہتا ہے، سب سے پہلی چیز ہی اس سے وہی چھین لیتی ہے۔ یہ موت یہ انسان کے اوپر آ جانی ہے، اور پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، زمین ہلا دی جائے گی، اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال دے گی، انسان کہے گا ہے اس زمین کو آج کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا اتدرون ما اخبارها، کیا صحابہ کرام کیا تمہیں معلوم ہے کہ زمین کیا خبریں دے گی، کیا خبریں باہر نکالے گی؟ صحابہ کرام نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَعَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، کہ اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت کے بارے میں بتا دے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں وقت میری پشت کے اوپر یہ کام کیا ہے۔ زمین ایک ایک چیز کی خبر دے گی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، پھر کہیں گے ہائے ہمارے خانقاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے؟ پھر جواباً اللہ کے فرشتے فرمائیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی رحمان کا وعدہ ہے جو اللہ رب العزت وعدہ کرتے تھے اور جو اللہ رب العزت کے رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ مطلب یہ ہے قبروں سے اٹھ کر کفار پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ وہ عذاب قبر کے بالمقابل اسے ہلکا سمجھیں گے۔ وہ کہیں گے عذاب قبر ہمارے لیے ہلکا تھا، لیکن آج جو اللہ نے ہمیں میدان محشر کی طرف بلا لیا ہے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا لیا؟ وہ دن بڑا ہی گھبراہٹ کا، بڑا ہی شدید پریشانی کا ہو۔ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حتیٰ کہ حمل والیوں کے حمل بھی گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وہ دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ تو دیکھے گا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، لوگ تجھے مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب وہ انتہائی سخت عذاب ہوگا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
کہ قیامت والے دن لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے وجود کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، کسی کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، یا عائشہ اس دن مصیبت اتنی سخت ہوگی، اتنی شدید مصیبت ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی 3 گروہ ہوں گے جو اٹھائے جائیں گے۔ ایک گروہ ہوگا صنفاً رکبان، ایک گروہ تو ایسا ہوگا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت سواریاں بھیجیں گے کہ وہ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر بڑے عزت کے ساتھ، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اکرام کے ساتھ سوار ہو کر جائیں گے۔ ایک گروہ ہوگا وصفاً مشیاً، ایک گروہ ایسا ہوگا جو پیدل چل کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور ایک گروہ ہوگا وصفاً علی وجوہہم، کہ جو منہ کے بل گھسیٹ کر اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی نا تو بڑے حیرت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہ کے بل لوگ کس طرح چلیں گے؟ ہم تو پیروں کے بل چلتے ہیں، منہ کے بل لوگ کس طرح چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی امشاہم علی الاقدام قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں تمہارے قدموں پر چلا سکے، وہی ذات ان کو ان کے قدموں کے بل چلا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ قدرت سے قبل اپنے قدرت کے ساتھ ان کو منہ کے بل چلائے گی، کیا ہوگا کہ وہ انتہائی خوار ہو کر، ذلیل ہو کر اپنے چہرے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، چلنے پر مجبور ہوں گے۔ اس دن ساری کی ساری خلقت پسینے کے اندر شعبور ہوگی۔ اس دن اللہ کی عظمت اور جلالت کا یہ عالم ہوگا کہ زمین و آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر و عظمت کرنے کا حق تھا۔ وہ تو اتنی عظمت والی ذات ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک برتر ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہوگی۔ رب کائنات اس دن اعلان فرمائیں گے، این الملوک الارض، این الجبارون، این الظالمون، آج دنیا کے بادشاہ کہاں پر ہے؟ آج دنیا کے وزیر خزانہ کہاں پر ہے؟ آج دنیا کے طاقتور لوگ کہاں پر ہے؟ آج دنیا کے امیر ترین لوگ کہاں پر ہے؟ دنیا کے ظالم لوگ کہاں پر ہے؟ بادشاہ کہاں پر ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ رب کائنات خود سوال فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سارے وہاں پر موجود ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، سارے موجود ہوں گے، لیکن اللہ کے اس سوال کے جواب کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ رب العزت کے اس سوال کے جواب میں کوئی بندہ بھی دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، جرت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت خود فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس اکیلے اللہ کی ہے جو واحد ہے، احد ہے، زبردست ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اللہ رب العزت کی عظمت و جلالت کا یہ عالم ہوگا
کہ اللہ رب العزت کے مقرب ترین فرشتے بھی بولنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی ہوں گے، روح الامین حضرت جبریل بھی، اور تمام فرشتے کل قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی فرشتہ بھی بولنے کی جرت نہیں کرے گا، اور اس وقت تک نہیں بولے گا جب تک اللہ رب العزت اجازت نہیں دے گی۔ ایک دفعہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت کو یاد فرمایا تو آخرت کو یاد کرنے کے بعد خوف کی وجہ سے رونے لگے، بے انتہا رونے لگے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سوال فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، عائشہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذکرت النار فیبکیک، کہ میں نے جہنم کے عذاب کو یاد کیا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، مجھے رونا آ گیا۔ پھر ساتھ ہی سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے، اپنے گھر والوں کی فکر کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما فی الثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احد، کہ تین جگہ ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تین مقامات انسان کے اوپر ایسے آئیں گے جہاں پر کسی انسان کو کسی کی کوئی فکر نہیں آئے گی۔ پہلی جگہ عند المیزان، ایک وزن اعمال کے وقت، جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آیا میرے اعمال کا پلڑا ہلکا ہے یا بھاری ہے، میزان کے وقت کسی بندے کو کسی کی فکر نہیں ہو۔ دوسری جگہ عند الکتاب، کہ نامہ اعمال ملنے کے وقت، کہ یہاں تک کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے یا میرے پیٹھ کے پیچھے سے کر کے مجھے بائیں ہاتھ کے اندر ملا ہے۔ جب تک نامہ اعمال انسان کو نہیں مل جائے گا تب تک کسی انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ تیسری جگہ عند الصراط، پل صراط کے وقت، وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی کہ پل صراط کے وقت کیا آیا میں اس پل صراط سے گزر جاتا ہوں یا پھر اسے ہی جہاں پر سے ہی میں جہنم کے اندر گر جاتا ہوں۔ یہ تین مواقع ایسے ہیں جہاں پر کسی انسان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ہر انسان کو 5 چیزوں کا جواب لازمی دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل خمس، کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کے جواب نہ دے۔ جب تک وہ 5 چیزوں کے جواب نہیں دے گا تب تک وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہل پائے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ، کہ اس کی عمر کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی تمام عمر کن کاموں کے اندر صرف کی ہے، آیا اپنے رب کو راضی کرنے میں صرف کی ہے یا اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے، دنیا کی لالچ کماتے ہوئے، دنیا کا مال کماتے ہوئے اپنی عمر خرچ کی ہے۔ دوسری چیز وان شبابہ، اس کی جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں پر گزاری ہے۔ تیسری چیز وان مالہ، کہ اس کے مال کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا ہے، کن ذرائع سے کمایا ہے، کون سے اس نے وہ طریقے کمائے ہیں، اختیار کیے ہیں کہ جن طریقوں کی وجہ سے اس نے یہ مال کمایا ہے، آیا اس کا وہ طریقہ حلال تھا یا حرام تھا، اس نے کون کون سے وہ طریقے اختیار کیے ہیں۔ جب تک یہ طریقے کے متعلق جواب نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہل پائے۔ چوتھی چیز وفیما انفقہ، کہ مال تو اس نے کما لیا لیکن اس سے چوتھا سوال یہ کیا جائے گا کہ اس نے اپنا مال کہاں پر خرچ کیا، آیا اللہ کا دیا ہوا مال اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یا اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھا ہے، اپنے اوپر ہی اس کو پالی بند کر بیٹھ گیا ہے،
اپنے پاس ہی رکھا ہے یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، اس کے خرچے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور پانچویں چیز وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ انسان کو دیے ہوئے علم کے متعلق سوال کیا جائے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں علم دیا تھا، آیا تم نے اس علم کے اوپر کس حد تک عمل کیا ہے؟ یہ علم جو تمہارے پاس تھا تم نے کہاں تک پہنچایا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ انسان سارے دین کو پڑھا ہو تب جا کر عالم ہو۔ اگر انسان کو کسی ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے، نیکی کے ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے، تو انسان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کو اس کے بارے میں بتائے، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہل پائے گا جب تک اپنے علم کے متعلق جواب نہ دے لے کہ اللہ تو نے مجھے علم دیا تھا، میں نے اس علم کے اوپر عمل کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، ان کو تیرے راستے کے اوپر چلایا ہے۔ ان پانچ چیزوں کے متعلق جب تک انسان جواب نہیں دے گا اپنے رب کے سامنے ذرا بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ آخری حصہ جہنم سے خلاصی والا ہے۔ انسان کو اس حصے کے اندر اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا کی محبت کے اندر مبتلا نہ کرنا، بلکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیث من دانا نفسہ وعمل لما بعدہ، کہ عقل مند وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی تیاری نہیں کرتا بلکہ اپنے بعد آنے والی زندگی آخرت کی تیاری کیا کرتا ہے۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا مال کما لیا، مجھ جیسا سمجھدار کوئی نہیں، مجھ جیسا بے وقوف کوئی نہیں، کیونکہ عقل مند اور دانا انسان وہی ہوتا ہے جو دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا کے مال کے پیچھے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کیا کرتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اس عشرے کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے جہنم سے خلاصی عطا فرمائی کہ انسان اس عشرے کے اندر خوب اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ اور یہ عشرہ یہ کوئی عام عشرہ نہیں ہے۔ باقی دونوں عشروں کے اندر انسان عبادات کرتا ہے، لیکن اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت انسان کے اوپر اتنے مہربان ہوتے ہیں، اتنے رحیم ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنی نعمتوں اور رحمتوں کا رسول فرماتے ہیں کہ کچھ عبادات ایسی ہے جو انسان باقی 2 عشروں میں نہیں کر سکتا، وہ اسی عشرے کے اندر کرتا ہے۔ ایک عبادت جو مسلمان ادا کرتے ہیں وہ ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کا معنی ہی ہے جب جانا بیٹھ کر، کہ انسان رمضان باری کے آخری عشرے کے اندر سنت کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو 10 دن یا 9 دن مسجد کے ایک کونے میں بٹھا لیتا ہے کہ میں نے یہاں پر رہنا ہے اور یہاں پر اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے کہ انسان 20ویں روزے کی غروب شمس سے تھوڑی دیر پہلے مسجد کے اندر آ جائے اور آ کر یہ نیت کرے کہ جب تک چاند نظر نہیں آئے گا میں اپنے آپ کو یہاں پر رکھوں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ تو اس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف نفلی، کہ اگر کوئی انسان یہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر جب بھی آئے نا یہ نیت کر لے کہ اللہ میں جتنی دیر بھی مسجد کے اندر قیام کروں گا نا تو میں تیرے لیے اعتکاف کروں گا۔ اللہ رب العزت ایسے معتکف کو بھی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اعتکاف سنت اور اعتکاف نفلی کے اندر فرق ہی یہ ہے کہ اعتکاف سنت صرف رمضان کے آخری عشرے کے اندر ادا ہوتا ہے، اعتکافی نفلی کے اندر کوئی وقت مقرر نہیں، یہ سال کے 12 مہینوں کے اندر کسی بھی وقت انسان جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو یہ نیت کر کے داخل ہو کہ اللہ میں جتنی دیر مسجد کے اندر رکوں گا نا اللہ میرا یہ تیرے لیے اعتکاف ہوگا۔ اور اعتکاف نفلی کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہوگا۔ اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے کوئی انسان رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اعتکاف نفلی اس کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اعتکاف یہ بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ یہ اعتکاف یہ
شب قدر کے وصول کا ایک بہت ہی بہترین اور عمدہ ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ یہ لیلۃ القدر اس رات کو جو انسان کو مل جائے تو اللہ رب العزت ایک رات کے اندر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں، ایک رات کے اندر۔ اور جو وہ انسان معتکف ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر معتکف انسان اس رات کو سویا بھی ہو تو اس کا سونا بھی عند اللہ عبادت گزاروں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے سونے کو بھی انتہا قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو انسان اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، 40 دن سرحد اسلام کے محافظ ہونے کا درجہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انسان ایک دن سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں جس طرح ایک نومولود بچہ ہوتا ہے۔ جس طرح اس بچے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو کوئی انسان اگر اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت 40 دن سرحد اسلام کے محافظ ہونے کا درجہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اعتکاف، یہ لیلۃ القدر کے حصول کا ایک بہت ہی بہترین اور عمدہ ذریعہ ہے۔ اور لیلۃ القدر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں کوئی قید نہیں کہ 27 کی رات ہی یہ طاق رات ہوگی یا 25 کی رات ہی طاق رات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو لہذا 27 کو یا 25 کو مختص کر کے عبادت کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ 500 راتوں کے اندر اپنے رب کی خوب عبادت کرنا ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔